الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پشاور سے ایک سوال ہے کہ کیا جیل کے اندر 5 وقتہ نماز باجماعت جمعہ وغیرہ پڑھا جا سکتا ہے؟ جی، جیل کے اندر بیرکوں میں نماز باجماعت نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ سفر میں بھی اگر 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں تو انہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور اس کی بڑی تاکید ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کی علامت ہے۔ تو جیل میں بھی چونکہ ایک بڑی تعداد قیدیوں کی موجود ہوتی ہے، ایسی صورت میں اگر ان کے لیے حکومت کی طرف سے باضابطہ امام کا انتظام ہو تو یہ سب سے بہتر صورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ اس طرح کا انتظام نہ ہو تو قیدیوں میں سے جو امامت کرا سکتا ہے وہ امام بن جائے، اور امام کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا عالم ہی ہو۔ ہر وہ شخص جو خود نماز پڑھ سکتا ہے وہ دوسروں کو نماز پڑھا سکتا ہے۔ البتہ جتنے لوگ ہیں ان کے اندر زیادہ جو صاحب علم ہے، زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والا ہے، اور جس کی زندگی کے اندر حسن کردار ہے، وہ شخص جو ہے وہ امامت کا زیادہ اہل ہوگا۔ تمام قیدی بھی برابر نہیں ہوتے، اور ان میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو جیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی ہے، بلکہ زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے، اور جرائم کی دنیا سے وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا فرد ہے جس کی زندگی کے اندر اس طرح کا انقلاب آ چکا ہے اور وہ قرآن مجید اچھا پڑھ سکتا ہے، اور بالعموم مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جیلوں میں قرآن مجید پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جاتے ہیں، بلکہ لکھنے پڑھنے کا کام بھی سیکھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی فرد جو ہے وہ امامت کرا سکتا ہے۔ اس میں عام طور پر ذہن میں یہ ایک شبہ ہوتا ہے کہ جیل کے اندر چونکہ لوگ بیرکوں کے اندر ہوتے ہیں اور باہر گیٹ ہوتا ہے اور اس پر تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا ایسی جگہ میں نماز باجماعت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے، چونکہ اندر لوگ موجود ہیں اور بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جمعے کی نماز بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور جمعے کی نماز کے حوالے سے عام طور پر ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بعض فقہا کے ہاں اذن عام کی شرط ہے، یعنی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو اور لوگوں کا آنا جانا ممکن ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو عام اجازت ہو۔ تو بیرکوں کے اندر رہنے والے جتنے قیدی ہیں، چونکہ ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی اور وہ جماعت کے ساتھ جمعے کی نماز کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور وہ ایسی جگہ میں جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ ان کے لیے جمعے کی نماز ادا کرنا اس لحاظ سے بھی مفید ہوتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں واعظ و نصیحت ہوتی ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات ہوتی ہیں، اور فکر آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اور ایمان پر گفتگو ہوتی ہے۔ اور یہ بات سن کر ظاہر ہے کہ جب انسان قید کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ یہ چیزیں مؤثر بھی ہوتی ہیں، مفید بھی ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ تو وہاں پر تو باقاعدہ حکومت کی طرف سے بعض جگہوں میں اس چیز کا اہتمام ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی جاتی ہے اور قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے اور یہ جرائم سے باز آ جائیں۔ اور جہاں پر اس طرح کا انتظام نہ ہو تو وہاں اس طرح کا انتظام ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک کہ بعض غیر مسلم ممالک کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں جیلوں کے اندر اس بات کی اجازت دی جاتی ہے، بالخصوص مسلمان علماء کو، کہ وہ جا کر جیل کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں کے اندر بٹھائیں تاکہ یہ جرائم سے باز آ جائیں۔ تو ان کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جرائم کے اندر کیسے کمی لائی جا سکتی ہے، اور اس طرح جرائم سے لوگ جو ہے وہ باز رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر دل کے اندر
ایمان کی پختگی ہو، دل و دماغ کے اندر ایمان اچھے طریقے سے راسخ ہو جائے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے اندر جواب دہی کا احساس جو ہے وہ بہت قوی ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے برائی کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ اگر اس کے قدم برائی کی طرف جا رہے ہوں تو یہ احساس اسے روک دیتا ہے۔ قدم قدم پر اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ایک ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا تو قیامت کے دن وہ اپنے اعمال نامے کے اندر اسے دیکھ لے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر اس نے برائی کی ہے تو وہ بھی اس کے اعمال نامے کے اندر موجود ہوگی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کہے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو، تمہارے لیے اپنا اعمال نامہ پڑھنا اور خود اپنا حساب کتاب لینا ہی وہ کافی ہے۔ تم خود اپنا حساب کتاب لینے کے لیے آج خود ہی کافی ہو۔ ذرا دیکھ لو کہ دنیا کے اندر کس طرح کے جرائم تم کرتے رہے ہو، کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تم نے بغاوت کی ہے، سرکشی کا راستہ اختیار کیا ہے، کہاں کہاں تم نے دوسروں کی حق تلفی کی ہے، ظلم اور زیادتی کی ہے۔ تو ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑی ایک خوبصورت مثال سے سمجھایا۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے سامنے آپ تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اتدرون ما المفلس، جانتے ہو مفلس نادار کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم تو مفلس اور نادار اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہوں، تو وہ شخص مفلس اور نادار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس اور نادار وہ ہے جو ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا، لیکن اس نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، تو یہ تمام حقدار اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر آ جائیں گے، اور جس کی حق تلفی کی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ پروردگار اس نے میرے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں سے کچھ حصہ اس کو دے دیں گے۔ اس طرح دوسرا حقدار، تیسرا، بے شمار حقدار ہوں گے جو آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالآخر اس کی نیکیوں میں کچھ نہیں رہے گا، اور جو مزید دعوے دار ہیں ان کا جو گناہ کا بوجھ ہے اس پر ڈالا جائے گا، اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور قرآن مقدس کے یہ احکام ہمارے سامنے ہوں تو یقیناً انسان کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔